امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 8، مشک۔ کہانی مہک سے شروع ہوتی ہے۔ ایک لڑکی جو ایک روایتی گھرانے میں پیدا ہوئی ہے، اگرچہ اسے مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیرون ملک جانے کا موقع ملتا ہے، لیکن اس سے اس کے خاندان کی روایتی سوچ نہیں بدلتی، جو واپس آتے ہی اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ وہ بہت کم جانتے ہیں کہ مہک نے وہاں سے نئی زندگی شروع کی ہے۔ وہ شادی شدہ ہے اور اس کا ایک جوان بیٹا بھی ہے جس کا نام شاہ میر ہے۔ شاہ میر کے والد وہ شخص ہے جس سے وہ محبت کرتی ہے، شایان۔ جب مہک وہاں ایک خوشگوار زندگی سے لطف اندوز ہو رہی ہے، آدم نامی ایک شخص جو اس کے ساتھ برسوں سے محبت کر رہا ہے، اس کا انتظار کر رہا ہے اور مہک کے گاؤں میں رہتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اسے جو کچھ ملے گا اس کا دل ٹوٹ گیا ہے۔ اس ڈرامے کو عمران اشرف نے لکھا ہے، احسن تالش نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں عمران اشرف، محمد شیخ، عروہ حسین اور اسامہ طاہر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 7، زرد پتوں کا بند۔ سماجی اصولوں کے خلاف خواب دیکھنے اور ہمت کرنے کے لیے لچک اور انحراف کی سوچ کو بھڑکانے والی کہانی۔ جیسا کہ مینو کا راستہ چیلنجز سے بھرا ہوا ہے، اس کے اپنے خاندان سے ابھرتے ہوئے وہ مشکلات کا مقابلہ کرنے اور ایک بڑے مقصد کے لیے اپنے عزائم کو آگے بڑھانے کے لیے ایک جرأت مندانہ سفر کا آغاز کرتی ہے۔ روایت کی طرف سے تعمیر کی جانے والی رکاوٹوں سے بے خوف، وہ تبدیلی کے نشان کے طور پر ابھرتی ہے جس نے نہ صرف خود کو بلکہ اپنی کمیونٹی کی لاتعداد دیگر لڑکیوں کو بھی ایک روشن مستقبل کے خواب دیکھنے اور جدوجہد کرنے کی ترغیب دی ہے۔ اس ڈرامے کو مصطفیٰ افریدی نے لکھا ہے، سیفی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں سجل علی، حمزہ سہیل، سمیہ ممتاز، ریحان شیخ اور علی طاہر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 6، باندی۔ سندھ کے دیہی گاؤں کے پس منظر میں باندی ایک غریب کسان میرو کی بیٹی کے گرد گھومتا ہے، جس کے والدین نے اسے اپنے گاؤں کے بدماش زمیندار سے بچانے کی کوشش میں ایک عورت کی مدد سے ایک امیر گھرانے میں نوکرانی کے طور پر بیچ دیا، کیونکہ اس کا باپ زمیندار کا مقروض ہے۔ میرو کی زندگی ایک موڑ لے لیتی ہے جب مالک کا بیٹا ولی علی خان، جو ایک پولیس والا ہے، اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اس ڈرامے کو اسما نبیل نے لکھا ہے، احمد کامران نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومل پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ایمن خان، منیب بٹ، یاسر حسین اور ہنا دل پذیر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 5، آنگن۔ آنگن ایک پاکستانی پیریڈ ڈرامہ ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے ختیجہ مستور کے ایوارڈ یافتہ ناول آنگن سے ماخوذ کیا گیا ہے۔ ابتدائی چند اقساط کے علاوہ برطانوی ہندوستان میں ترتیب دی جانے والی کہانی عالیہ نے بیان کی ہے، جو کہ ایک پرجوش لڑکی ہے اور تقسیم ہند کے وقت متاثر ہونے والے رشتوں کی کہانیوں کی گواہ ہے۔ آزمائشوں اور مصیبتوں کو اس طرح پیش کرتی ہے جیسے اس کا اپنا خاندان ٹوٹ گیا ہو۔ اس ڈرامے کو مصطفیٰ افریدی نے لکھا ہے، محمد احتشام الدین نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ماورا حسین، احد رضا میر، سجل علی، احسن خان، ہیرا مانی اور سونیا حسین شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 4، سنگے ماں۔ سنگے ماں ایک پاکستانی ٹیلی ویژن ڈرامہ ہے اور سنگے مرمر ڈرامے کا سیکول ہے۔ مرکزی پلاٹ لائن ولیم شیکسپیئر کے ہیملٹ سے متاثر ہو کر سیفی حسن نے لکھا ہے۔ مصطفیٰ افریدی نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور ایم ڈی پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ یہ سیریز ان رازوں کے گرد گھومتی ہے جو اس وقت کھلتے ہیں جب ایک نوجوان ہلمند اپنے والد کے قتل کا بدلہ لینے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ غگ کی شکل میں خواتین پر ہونے والے ظلم پر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں نعمان اجاز،
کبرا خان، عمیر رانا، سمیہ ممتاز، ثانیہ سعید، عاطف اسلم، ہانیہ عمر، زاویار نعمان اجاز اور دیگر شامل ہیں۔ یہ محبت اور انتقام کی ایک ماورائی کہانی ہے۔ سنگ ماں ایک ایسے خاندان کی کہانی کی پیروی کرتا ہے جو پاکستان کے قبائلی علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ڈرامے میں بتایا جائے گا کہ کس طرح ایک جھوٹی روایت کی وجہ سے لوگوں کو اپنی جانیں اور محبتیں قربان کرنا پڑتی ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 3، جھوک سرکار۔ یہ ڈرامہ ملتان اور شور کوٹ کے پڑوس میں صحرا میں واقع جھوک سیال نامی قصبے میں قبائلی گڑھ اور لا قانونیت کے بارے میں ہے۔ جھوک سیال کی ایک نوجوان لڑکی نوری شوکت کے ساتھ فرار ہونے کا فیصلہ کرتی ہے، جسے وہ شادی کرنا چاہتی ہے، اور صرف اپنی دوست سسی کو اطلاع دیتی ہے کہ وہ جا رہی ہے۔ وہ قصبے سے فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن شو کوٹ جاتے ہوئے ریلوے اسٹیشن پر مقامی زمیندار پیرل کے بدماشوں کے ہاتھوں پکڑے جاتے ہیں۔ دونوں کو قصبے میں لایا جاتا ہے اور پیرل کی حویلی میں قید کر دیا جاتا ہے، جہاں سے شوکت کو جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ پیرل کا جاگیردار بیٹا میرل اسے عزت کی بات سمجھتا ہے اور گاؤں والوں کو سخت سزا دینے کے لیے بھڑکاتا ہے۔ تاہم پیرل نوری کے سحر انگیز خوبصورتی سے متاثر ہو جاتا ہے اور اس سے شادی کر لیتا ہے۔ بدلے میں اپنے سوتیلے باپ کا قرض معاف کر دیتا ہے۔ باغی اور مشتر نوری صرف شوکت کے قصبے سے محفوظ حفاظت کی شرط پر اس سے شادی کرنے پر راضی ہوتی ہے۔ تاہم پیرل سے ناواقف اس کا گرم سر بیٹا میرل شوکت کو مار دیتا ہے۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 2، صدقے تمہارے۔ 1980 کی دہائی کے پاکستانی معاشرے پر مبنی اور مصنف کی حقیقی زندگی کی کہانی پر مبنی صدقے تمہارے شانو اور خلیل کی کہانی کی پیروی کرتا ہے، جو کزن ہیں جن کی منگنی ان کی خر والوں نے شادی کے وقت طے کر دی تھی۔ شانو ایک سادہ دیہاتی لڑکی منگنی کے لیے دل کی گہرائیوں سے سرشار ہے، جبکہ خلیل ایک مغرور شہر کا لڑکا جسے پنجاب کا شہزادہ کہا جاتا ہے، ابتدا میں اپنے جذبات کو مسترد کرتا ہے۔ برسوں کی جدائی کے بعد شانو کی خلیل سے ملنے کی طرف بڑھتی ہے۔ اگرچہ خلیل لا تعلق ہے، لیکن یہ خواب اسے اس سے ملنے کا اشارہ کرتا ہے۔ ایک دہائی سے زائد عرصے میں اس کی پہلی ملاقات میں وہ محبت میں پڑ جاتے ہیں، لیکن شانو کے والدین ان کے اتحاد کی مخالفت کرتے ہوئے اس کی شادی کو اپنے پھپھی زاد بھائی فیاض سے ترجیح دیتے ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، سمی۔ یہ ڈرامہ ضلع صادقآباد، ضلع رحیم یار خان میں رحیم آباد کے نام سے گاؤں میں رہتا ہے۔ سیاسی زمیندار لغاری خاندان کے علاقے میں ان کے ذاتی گھروں اور زمینوں پر ایک نوجوان پڑھی لکھی لڑکی جو پرویز چودھری سے شادی کر رہی ہے، اس کی کہانی۔ سمی جٹ مہر کی ادائیگی۔ وکاس اس کا بھائی پرویز سے شادی میں مہر کی ادائیگی سے پہلے مہر کی زیادہ ادائیگی کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس سے ان کے درمیان جسمانی جھگڑا ہوتا ہے، جس سے وکاس غصے میں پرویز کو مار ڈالتا ہے۔ شادی کی منسوخی کے بعد پرویز کے والد فضل اپنے چھوٹے بھائی ضلع رب نواز کو رحیم یار خان کے رحیم آباد علاقے کا جگیردار پر زور دیتے ہیں کہ وکاس کو قتل کرنے کا حکم دیا جائے۔ تاہم سمی کے والدین رب نواز سے اپنے بیٹے کے انصاف کے حصول کے لیے بھیک مانگتے ہیں اور اپنی بیٹی کو ونی کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اس ڈرامے کو نور الہدیٰ شاہ نے لکھا ہے، سیفی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ماورا حسین، عدنان صدیقی اور سمن انصاری شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔